ہے. چاہے اس سے اور سماعت کریں گے مل جل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں یہ سلیقے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں آپ کو بھی مل جاتا دین کا علم لیکن آپ کو بھی مل جاتا دین کا علم لیکن آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں ایک مطلب دو تین سے السلام کے اس کے بعد نصیحت. گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی زندگی نہیں آتی بندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی بندگی نہیں آتی بندگی نہیں آتی آگہی نہیں آتی روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا اور نہ گرم میسر ہو بستر رسول خدا مرتضیٰ کو بستر پر مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی وہ رسول کا بستر گر نہ تو بلا دیتا قتل مرغب انتر گر نہ تو بلا دیتا فتح خندق و خیبر گر نہ تو بلا دیتا وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بلا دیتا شیخ تیرے حصے میں شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو بھیگ کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو دعوی محبت ہے
دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی۔ فاتحہ۔ اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، اے مومنو اولاد کا مرنا بھی ستم ہے، سب غم تو ہے لیکن یہ عجب طرح کا غم ہے، جو رنج و مصیبت ہے وہ اس صدمے سے کم ہے، سوراخ جگر ہوتا ہے جس سے وہ علم ہے، سوراخ جگر ہوتا ہے جس سے وہ علم ہے، ممکن نہیں سبرائے جو ماں باپ کے دل کو، یہ داغ نہ اللہ دکھلائے کسی کو، یہ داغ نہ دشمن کو بھی اللہ دکھائے، یہ برچیاں کسی کے کلیجے میں نظر آئے، قسمت نہ کسی گھر کا چراغاہ بجھائے، ماں باپ سے فرزند کو خالق نہ چھڑائے، ماں باپ سے فرزند کو خالق نہ چھڑائے، آرام بس درد سے ایک دم نہیں ملتا، یہ زخم ہے جس کا کی مرہم نہیں ملتا، 18 برس کا ہے پسر گے سنو والا، ایک جون گوا کر جسے ماں باپ نے پالا، میرے پدری سے ہے کلے جاتا ہو بالا، مالک ہے مگر سبو رضا کے شہ والا، مالک ہے مگر صبرو رضا کے شہ والا، بیٹے کی جوانی پہ تعصب نہیں کرتے، ہے آگ لگی دل میں مگر رخ نہیں کرتے، فرماتے ہیں زینب سے کی بہنا ادھر آؤ، اکبر کو میرے آخری پوشاک پہناؤ، کنگھی بھی کرو بالوں میں سرما بھی لگاؤ، تم آج میرے لال کو دولہا بھی بناؤ، تم آج میرے لال کو دولہا بھی بناؤ، حسرت دل غمدیدہ میں اس آن نہ رہ جائے، دولہا نہ بنے باپ کو یہ ارمان نہ رہ جائے، دولہا نہ بنے ماں کو یہ ارمان نہ رہ جائے، اے مومنوں۔ ابھی آپ کے سامنے محترم علی رضوی صاحب اردو پیشکانی پیش کر رہے تھے، اور یہاں پہ 18 امرد ہاشم ایک تابوت کی منظر کشی ہے، اور شہزادی زینب کو بھی 18۔ میں چاند سے حاضر کرتا ہوں کہ مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر، مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر، ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راز تو نہیں، تھوڑا آمادہ کو سنے بھائی، مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر، ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راز تو نہیں، بے پردگی سے عظمت زینب گھٹی نہیں، بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی، بے پردگی سے
गिलाफ काबा का मोहताज तो नहीं, काबा गिलाफ काबा का मोहताज तो नहीं, काबा गिलाफ काबा का मोहताज तो नहीं। मैं हिंदुस्तान के मायना शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जो मोहताज तारीफ में अपना ताल्लुक रखते हैं। और इस करिया बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, बहनें भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे लिए चार मिसरे बड़ा सवाल, चार मिसरे बड़ा सवाल, एक नारे सलवार, चार मिसरे। दस्ता ज़ैनब पे है अब कसरे इमामत की कली, दस्ता ज़ैनब पे है अब कसरे इमामत की कली, इसमें हिम्मत है कि सज्जाद को अब कर दे शहीद। सरकार, दस्ता ज़ैनब में अब कसरे इमामत की कली, इसमें हिम्मत है कि सज्जाद को अब कर दे शहीद। अब न हो पाएगी दौलत से ज़मीरों की खरीद, सर को टकराएंगे दीवारों से आप शिमरो यजीद। दस्ता ज़ैनब में अब कसरे इमामत की कली, इसमें हिम्मत है कि सज्जाद को कर दे शहीद। अब न हो पाएगी दौलत से ज़मीरों की खरीद, सर को टकराएंगे दीवारों से शिमरो यजीद। अब वही होगा जो ज़ैनब का इरादा होगा, अब वही होगा जो ज़ैनब का इरादा होगा। जुल्म के दोष पे बैत का जनाजा होगा, जुल्म के दोष पे बैत का जनाजा होगा। इन्हीं मिसरों से में रग जाने सुखन कारवान इल्मोदत के अमीर यदे तूला खतीब मुद्दत बुलबुल फसाद व बलागत काशिफ हक़ाइक़ लिसानुल अस्र हुज्जत इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद इंतज़ार आदि साहब की बारगाह में गुजारिश गुजारूं तशरीफ ले आए। नारे सलवार। क्या कह रहे हैं? रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाब अली मज़हरल अजाइब तजिदहु अमल लकाफ़िन नवाइब। कुल्लो हम्मे व गम्मे सैर गरीब या ज़मते या अल्लाह नबुव्वते का या मोहम्मद विलायते का या अली सलवा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मुदहतहुल क़ाइलून वला यहसी नामहुल आतून। अस्सलातु वस्सलाम अला नबीयिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल क़रशीयिल अरबियिल हाशिमीयिल मुब्तहील इत्तिहामी अस्सय्यदुल बदी अस्सिराजुल मुज़ीय अल-कौकबुद दुर्री साहिब वक़ार व सकीना अल-मदफून बिअरज़िल मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। मातमदाराने सैयदुश शुहदा
سوگوارہ نے امام حسین علیہ السلام. یقیناً یہ جلوس پچھلے کئی برس سے ہوتا ہوا چلا گیا اور ماشاءاللہ یہ ہمارے قوم کے بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگ کافی محنت اور مشقت کا سامنا کرتے ہیں اس جلوس کے لیے. لیکن عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیں کہ زندگی میں ہمارے ساتھ کیا رہنے والا ہے اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے. اگر ہم نے کسی پروگرام کا اہتمام کر دیا اور ہم پروگرام کا اہتمام کر کے مر کے چلے بھی گئے، ہمارے بعد ہمارے بچے اور پھر یہ سلسلہ قائم رہا، تو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک بہترین ثواب جاریہ رہے گا کہ ہم نے لوگوں کو حسین کے غم میں رلانے کا انتظام کیا. اور یہ بہت عظیم مرتبہ ہے. مجلس کا اہتمام یا جلوس کا اہتمام، مجلس میں آنا یا جلوس میں آنا، یا اس میں کسی بھی طریقے سے نواخوانی، توخوانی، نظامت، پیشانی، شرکت، کسی بھی عنوان سے شریک ہونے میں یقین جانیے اہل بیت علیہ السلام کی مرضی شامل حال ہوتی ہے. اگر اہل بیت علیہ السلام نہ چاہے تو چاہ کے بھی کوئی فرش پہ نہیں آ سکتا، چاہ کر بھی جو ہے کوئی جلوس نہیں اٹھا سکتا، چاہ کر بھی کوئی جلوس کا اہتمام نہیں کر سکتا. لہذا ایسے تو بہت سارے جلوس ہوتے ہیں، انجمنیں آتی ہیں، ایک تعداد اکٹھا ہوتی ہے. اس جلوس کی خاصیت یہ ہے کہ جس اعتبار کا اہتمام ہوتا ہے، جو سامعین ہوتے ہیں، یقین جانیے میں ممبر سے اس بات کو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس جلوس کے اہتمام کا صرف مقصد ہے غم حسین میں رونا. بس اس پروگرام کو شارٹ کرتے کرتے صرف جو ہے مصائب شہدائے کربلا، مصائب بنی ہاشم بیان کرنے کا سلسلہ رہتا ہے. عزیزان گرامی، اور یہی اس پروگرام کی جان ہے، حسین اور ان کے گھر والوں پر گریہ کرنا. عزیزان گرامی، سلسلہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہے ذوالجناح اور اس کے بعد سر فوق عابد ایمان علیہ السلام اور اس کے بعد تابوت جناب حبیب ابن مظاہر اور پھر شہدائے بنی ہاشم کی تعریف کا سلسلہ. عزیزان گرامی، بہرحال اتنے شہداء کے مصائب ہیں، وقت تو لگتا ہے، لیکن جتنی بھی دیر میں آپ کے سامنے ہوں میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ آپ کا وقت نہ ضائع کیا جائے اور جلدی سے جو ہے ابتدا کی جائے باقاعدہ. عزیزان گرامی، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ پروگرام کہ جہاں تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن ویڈیو موجود ہے گزشتہ سالوں کی، آپ اگر کبھی پروگرام اٹھائیں سنیں تو محسوس یہ ہوگا کہ بڑی تعداد کے مجمع میں گریے کی اتنی آواز نہیں آتی جتنی آواز جو ہے میں اس پروگرام میں محسوس کرتا ہوں. عزیزان گرامی، خدا آپ کے آنے کو، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رونے کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور یہ روایت ہے کہ جب کبھی اہل بیت کے غم میں کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو فوراً اسی فرش پہ بیٹھے بیٹھے دعا مانگے کہ میرے اللہ ہمیں ان پتھریلی آنکھوں کے ساتھ زندہ نہ رکھیں، ہمیں حسین اور کربلا والوں کے غم میں رونے والی عطا کر. یہ دعا، اس دعا کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں. عزیزان گرامی، ذوالجناح راہوار حسین، حسین کی وہ سواری کے جو بچپنے سے حسین کے ساتھ اور حسین سے محبت کرنے والا. عزیزان گرامی، ذوالجناح یقین جانیے ہم انسان ہیں، ابدا انسان ہو کے حسین پہ روتے ہیں. ذوالجناح سواری حسین ہو کے
حسین پہ کتنا گریہ کر رہا ہے، حسین کی طرفداری کا جذبہ دیکھیے۔ روایت کہتی ہے کہ جب چاروں طرف سے فوجیں جو ہے سمٹی ہوئی تھی اور حسین پہ وار ہو رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، ایسے میں حسین کی یہ سواری ذوالجناح جسے کہا جاتا ہے بڑھ بڑھ کے دشمنوں سے حسین کو بچا رہا تھا، حسین کا بچاؤ کر رہا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا نا ہزاروں کہ حسین کے جسم میں اب رمق حیات نہیں ہے، بالکل حسین اپنے آخری منزل میں ہے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، یقین جانیے حسین گھوڑے کی پشت پر ہے اور جنگ کر رہے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے عزاداروں حسین کے اوپر جب چاروں طرف سے حملہ ہوا نا تو ایک مرتبہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، جاتے ہوئے عزاداروں ڈگمگاتے ہوئے حسین کو اس وقت جس نے سہارا دیا وہ ذوالجناح ہے۔ جانتے ہیں عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیا۔ عزاداروں ذوالجناح کی گردن میں ڈال کے حسین پشت پر ٹکے ہوئے ہیں، لیکن ظالموں کا جب وار نہ رکا عزاداروں تو پشت ذوالجناح سے حسین زمین پر گرے۔ اب جب زمین پر گرے نا عزاداروں تو تیروں نے بڑھ کے راستہ روک لیا، زمین پہ آنے سے پہلے حسین تیروں پہ ٹک گئے۔ عزاداروں ذوالجناح بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے، ذوالجناح روک رہا ہے، حسین کو بچا رہا ہے، لیکن روایت کہتی ہے کہ پھر شمر اپنا خنجر لے کے چلا، اس نے خنجر کو بند کیا اور حسین کے گلے پہ مارا۔ اب جب حسین کے گلے پہ خنجر پڑا عزاداروں تو ایک مرتبہ ذوالجناح سمجھ گیا کہ اب میرا آقا زندہ نہ رہے گا۔ عزاداروں ذوالجناح گیا اور جانے کے بعد حسین کے خون میں اپنی پیشانی کو ملنے لگا اور ملنے کے بعد خبر شہادت حسین دینے کے لیے خیمے کی طرف چلا گیا۔ عزاداروں جیسے ہی خیمے کی طرف گیا نا، پتہ نہیں جملے کا کیسے استقبال کریں گے ہمارا۔ عزاداروں جیسے ہی خیمے کی طرف گیا نا، خیمے کے در پہ سب سے آگے سکینہ آ گئی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ذوالجناح کی پیشانی پہ باپ کا لگا ہوا خون دیکھا، سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے ذوالجناح تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرا بابا زندہ ہے یا مارا گیا، بس اتنا بتا دے کہ جب خنجر چلا تھا تو پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار مظلوم کربلا، ایک مرتبہ ذوالجناح اپنی بے زبانی میں کہتا ہے، اے سکینہ مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ اے سکینہ ذرا اپنی پھوپھی زینب سے پوچھو کہ جو چند قدموں کی دوری پر نیلہ زینبیہ پہ کھڑی تھی اور شمر کا خنجر حسین پہ چل رہا تھا۔ عزادار اتنا کہنا تھا کہ یہ ذوالجناح ترائی کا رخ لیتا ہے اور یہ وہی ذوالجناح ہے کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے آپ آمادہ ہے۔ عزاداروں یہ وہی ذوالجناح ہے جب تک زندہ رہا حسین کا ساتھ دیتا رہا، اور عزاداروں پھر یہ ذوالجناح ترائی میں جا کے اترا۔ اس کے آگے تاریخ نہیں لکھتی، تاریخ اتنا لکھتی ہے جب حسین کا انتقام لینے کے لیے پردے غیب سے ذوالفقار کا وارث آئے گا تو یہ ذوالجناح امام کے ساتھ آئے گا اور اپنی بے زبانی سے کہے گا، اے وقت کے امام سب سے پہلے حسین کے قتل کا بدلہ لینا ہے، میرے آقا حسین کو ٹپا ٹپا کے مارا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادار مظلوم کربلا، آپ بالکل زیارت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ایک روایت پڑھ کے میں دوسرے کو آگے بڑھتا ہوں۔ میری ماں بہنیں جو گھر کے اندر سے سن رہی ہے، میرے برادران ایک باہر سے سن رہے ہیں۔ عزاداروں آج یہ گھر حسین کا گھر لگنا چاہیے۔ جو لوگ دور پر کھڑے ہوئے مجھے بتانے سے قریب آ جائے، تابوت اس جگہ سے برآمد ہوگا کہ زیارت کرنا ہے۔ عزاداروں آج یہ گھر حسین کا اور حسینیوں کا گھر سمجھ میں آتا ہے، اور عزاداروں حسینیوں کے گھر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ایام اعظم میں ان کے گھر سے دلی کی آواز بلند ہوتی ہے۔
حسین کے عزاداروں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ عزادار حسین ایام عزا میں گریہ بلند کرتا ہے. عزادار حسین. اب اس کے بعد سرطوف کی حاجی ہے. یہ سرطوف کیا ہے؟ ابھی کے بیمار کو ہتکڑی پہنائی گئی، بیڑی پہنائی گئی، لنگر پہنایا گیا، طوف پہنایا گیا. عزاداروں جتنی بھی مجلسیں آپ مصائب سید سجاد میں سنتے ہو نا، سب میں آپ سنتے ہو عزاداروں کہ چوتھے امام کو ہتکڑی پہنائی گئی، بیڑی پہنائی گئی، طوف پہنایا گیا. اب میں ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. عزاداروں کبھی سوچا آپ نے کہ یہ ہتکڑی بیڑی کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں جیسی ہتکڑی ہم آج کل دیکھتے ہیں. عزاداروں ایک موٹا لوہا کہ جو عابد بیمار کے گردن میں گیا. مجھے نہیں پتا کہ کیسے سنو گے عزاداروں، تمہارا دل اگر گواہی دے تو چپ رہنا ورنہ گریہ کر لینا. ایک موٹا لوہا سجاد کے گلے میں ڈالا گیا اور اسی لوہے سے جڑی ہوئی ایک زنجیر کہ جو ہاتھوں کی طرف آئی ہے دونوں طرف، اور اسی لوہے سے جڑی ہوئی زنجیر جو نیچے کمر کی طرف گئی ہوئی ہے. جو ہاتھوں کی طرف زنجیریں آئی ہیں اس میں ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جو نیچے کی طرف گئی ہے اسے کمر میں گھمایا گیا ہے اور اسی کمر میں ایک زنجیر کے ساتھ بڑا سا پتھر لٹکا دیا گیا ہے. سننا عزاداروں، بچوں سجاد کو پہنائے گئے زیورات، عزاداروں سجاد کو جو پہنائے گئے کمر کے لنگر سے جو ہے، کمر سے بندھی ہوئی زنجیروں سے ایک زنجیر میں بڑا سا پتھر لٹکا ہوا ہے اور اسی زنجیروں کے نیچے دو زنجیریں گئی ہیں. ایک داہنے پیر میں بیڑی سے جڑی ہے، ایک بائیں پیر کی بیڑی سے جڑی ہے. عزاداروں اب سنو عزاداروں، ہتکڑیوں کا کام یہ ہے کہ اتنا وزنی ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھتا. عزاداروں بیڑیوں کا کام یہ ہے کہ اتنا وزنی ہے کہ پاؤں نہیں اٹھتا. اب آپ کہو گے اس لنگر کا کیا کام ہے؟ عزاداروں اس لنگر میں جو پتھر لٹکایا گیا ہے نا، وہ سجاد کو ایک ایک قدم چلنے پہ زخم دیتا تھا. یعنی سجاد دائیں قدم بڑھاتے تھے وہ پتھر دائیں قدم سے لوٹا تھا، بائیں قدم بڑھاتے تھے وہ پتھر بائیں قدم سے لوٹا تھا. اب ذرا سوچو، ہر قدم پہ زخم تھا لیکن میرا بیمار امام کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اسی عالم پہ گیا. یہ اسی امام کا سرطوف ہے. عزاداروں آنسوؤں کے ساتھ استقبال کرو سرطوف امام سجاد کا کہ جو الشام الشام کہتے ہو. خدا آپ کو کوئی بننا دے سوائے اپنے مطلوب میں کربلا. ہاں خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نہ دے. خدا آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. عزاداروں اب تابوت جناب حبیب ابن مظاہر آئے. عزاداروں 18 بنی ہاشم کے تابوت، پھر ذوالجلال، یہ سرطوف، یہ حبیب ابن مظاہر. یقین جانیے آسان نہیں ہے اتنی دیر مصائب میں کھڑے رہنا. قسم خدا کی اگر حسین طاقت نہ دینا تو آپ کھڑے ہو کے سن نہیں سکتے اور میں کھڑا ہو کے پڑھ نہیں سکتا. عزاداروں یہ حسین کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ پروردگار عالم کا معجزہ ہے. عزاداروں یہ امام حسین کا معجزہ ہے. عزاداروں کہ ہم باقاعدہ کھڑے ہو کے برداشت کر لیتے ہیں. ایک جملہ پڑھ دو عزاداروں، اگر حسین صبر نہ دینا، روایت ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر حسین ہمیں صبر نہ دے تو مصائب حسین سن کے روتے روتے ہم مر جائے. عزاداروں ایسے ہے روایت. عزاداروں اب جناب حبیب کا تابوت سنیے. عزاداروں جناب حبیب کی زوجہ ہے اور جناب حبیب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب حبیب کے دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا کون ہو؟ کہا ہم قاصد حسین. حسین کے قاصد ہو؟ خط لائے؟ اللہ. ایک مرتبہ خط لیا، اٹھا کے خط کو پڑھا. خط میں لکھا ہوا تھا، اے میرے حبیب، میرے دوست، اگر عاشورے سے پہلے کربلا آ سکو تو کربلا آ جاؤ، کیونکہ حسین نرغے آدھا میں گر گیا ہے. حبیب حسین کے ساتھی کی تعداد بہت کم ہے. حبیب ہم نے تمہیں یاد کیا ہے. ایک مرتبہ حبیب نے مظلوم کربلا سنیے گا، جناب حبیب نے ایک مرتبہ خط کو پڑھا، دونوں آنکھوں سے لگایا. زوجہ پوچھتی ہے خیریت تو ہے، روتے کیوں ہو؟ کہا نبی کا نواسا نرغے آدھا میں گر گیا ہے.
अरे हबीब तो सोचते क्या हो जाओ। अरे तेरा क्या होगा, तुझे कौन संभालेगा। कहा जब हुसैन पे मजलूमियत का बादल छा जाए ना तो अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा करते। हबीब जाओ, जमाना पूरा शोक था। सुनो अज़ादारो, काश के जुमला तुम्हारे दिल के गहराइयों में पहुंच जाए। हबीब दूसरे तरफ से पहुंचे, अपनी सवारी को दूसरे रास्ते से भेजा था ताकि किसी को शक न होने पाए कि हबीब कहाँ जा रहे हैं। अज़ादारो, जब हबीब को पहुंचने में देर हुई ना तो हबीब का घोड़ा रोने लगा, आंसू बहाने लगा। एक मर्तबा हबीब के गुलाम ने कहा रो नहीं, अगर मेरा हबीब ना आएगा ना तो मैं तुझ पे सवार होके जाऊंगा, लेकिन हुसैन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर वो जानवर भी हुसैन के गम में रोते, जानवर भी, हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान का दिल रखते हैं। अज़ादारो, एक मर्तबा हबीब पहुंचे, सवार हुए, करबला पहुंचे। सुनो अज़ादारो, करबला पहुंचे, करबला में ज़ैनब ने सलाम किया, हबीब दाखिल हुए। अज़ादारो, हबीब ने रन में गए और शानदार जंग करने के बाद जमीन पे गिरे, कत्ल हो गए हबीब, शहीद हो गए हबीब। सुनो अज़ादारो, ये इत्तला पहुंची कहाँ, हबीब की ज़ौजा को। हबीब की ज़ौजा ने गुलाम को बुलाया, कहा तुम्हें पता है हुसैन आका के बेटे हैं और हबीब गुलाम का बेटा है। सुनो अज़ादारो, अपने गुलाम को बुला के कहा हुसैन दुनिया के आका के बेटे हैं और हबीब तुम्हारा जो आका है वो गुलाम का बेटा है। एक मर्तबा अपने गुलाम को एक कफन दिया संदूक से निकाल के, कहा ये हबीब का कफन है, ले जाओ करबला के मैदान में हबीब को पिन्हा देना। अज़ादारो, गुलाम ने कफन लिया, लेके घोड़े पे सवार हुआ, करबला आया। करबला आने के बाद एक मर्तबा करबला में बिखरी हुई लाशों को देखा। सुनो अज़ादारो, हबीब के गुलाम ने बिखरी हुई लाशों को देखा, कफन से लपेटा, लपेटने के बाद सीने से लगाया, घोड़े पे सवार हुआ और कफन लिए हुए वापस चला गया। एक मर्तबा हबीब की ज़ौजा ये सोच रही थी कि अब हबीब को कफन मिल गया होगा, अब हबीब को कफन पिना दिया गया होगा। गुलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, हबीब की ज़ौजा ने खोला, एक मर्तबा देखा कि कफन हाथ में है। कब आए हो तुझ पर, तूने हबीब को कफन न पिनाया, तुझे पता है कि हबीब का कफन पिनाने वाला कोई नहीं है। हुसैन को तो कफन मिल जाएगा, हबीब को कोई कफन न पिलाएगा। एक मर्तबा उसने हाथों को जोड़ा, ऐशा आजादी पर हबीब को कफन कैसे देता। कफन एक था, बेकफन 72 थे। हुसैन भी बेकफन, अब्बास का लाशा बेकफन। जनाब हबीब जाम शहादत नोश करती, अज़ादारो अस्हाब कत्ल हो गए, अंसार कत्ल हो गए। अस्हाब व अंसार के बाद अब सिलसिला शुरू होता है औलाद अबू तालिब का। अज़ादारो, अब अबू तालिब का खून मैदान में आने वाला है। अज़ादारो, जितनी भी देर मैं आपके सामने करबला, करबला पढ़ने की चीज नहीं है, आप मजलिसों में सुनते हो, करबला सुनने की चीज नहीं है। करबला एहसास का नाम है। अगर यहाँ खड़े खड़े तुम्हें एहसास हो गया तो यकीनन फिर तुम्हारे आंसू न रुकेंगे। और अगर यहाँ खड़े खड़े जुलूस अज़ामी मसाइल हुसैन में तुम दुनिया की दीगर चीजों के बारे में सोच रहे हो तो मसाइल तुम्हारे दिलों की गहराई में जगह बना ना पाएंगे। लिहाजा बिल्कुल दिल को हाजिर रखो, और अगर अपना दिल कहीं ले जाना है ना तो कहीं न ले जाओ, अपना दिल करबला लेकर जाओ, तुम्हें मसाइल का एहसास होगा। मजलूम करबला जनाब मुस्लिम के 4 बेटे, 2 बेटे कूफे में शहीद हो गए, 2 बेटे जो है करबला में शहीद हुए। अज़ादारो, जो कूफे में मारे गए छोटे बच्चे, वो जो है आज भी मुसैयब की सरजमीन पर करबला इराक में दफन है। अज़ादारो, और जो 2 बच्चे हुसैन के साथ गए थे, जो बच्चे करबला में पहुंचे, वो बनी हाशिम के खून का जौहर दिखाते हुए करबला में शहीद हुए। अज़ादारो, मुस्लिम के 4 बेटे, 2 कूफे में शहीद हो गए, 2 करबला में शहीद हो गए।
हज़रारों मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इंशाअल्लाह एहसास होगा। हज़रारों आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हो, जमीनें खरीदते हो, मकान बनवाते हो, बच्चों के लिए एहतमाम करते हो, हम मर जाएंगे तो क्या हुआ, बच्चों के काम आएगा, ये जुमला हम कहते रहते हैं। लेकिन कभी मुस्लिम के दिल से पूछो, उसने 4 बेटों में से 4 को हुसैन पे कुर्बान कर दिया। 2 की कब्रें कूफे में है, 2 की कब्रें करबला में है, आज़ादाराने मज़लूम करबला। अब ये जो ताबूत, ये जनाब मुस्लिम के बच्चे हैं ना, इन्होंने इजाजत मांगी तो हुसैन ने कहा कि अब नाम अर्ज कर देता हूँ, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम और मोहम्मद इब्न मुस्लिम, ये 2 ताबूत एक साथ आएंगे, एक के पीछे एक। ये दोनों अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम और जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम आए, इजाजत मांगी हुसैन से। हुसैन ने कहा तुम तो मुस्लिम की निशानी हो, तुम्हें इजाजत कैसे दे दूं? कहा कि हमारे बाबा ने कहा था कि हुसैन के बच्चों से पहले कुर्बानी देनी है। यानी देखे सीख कैसी दी गई है, सबक कैसा पढ़ाया गया है। एक मरतबा आज़ादारो जैसे हुसैन ने इजाजत दी, ये दोनों भाई जंग के लिए निकले। आज़ादारो मैं सरे पे हमला होने लगा, एक मरतबा कल लश्कर तक पहुंच गए। आज़ादारो कयामत आ गई कि एक मरतबा फौजों ने मिलकर हमला किया और दोनों भाई जुदा हो गए। रवायत कहती है आज़ादाराने मज़लूम करबला, रवायत कहती है कि एक मरतबा मोहम्मद इब्न मुस्लिम और अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम, इन दोनों भाइयों में से एक भाई तो घोड़े से गिर गया और दूसरा घोड़े पे चढ़ के लड़ रहा था। अचानक एक तीर आया, तेज रफ्तार का तीर। एक भाई ने सोचा कि इसको हम अपने हाथों से रोक ले। आज़ादारो पेशानी पे आता हुआ तीर अपने हाथों से रोका ना, तीर ने पेशानी को छेदा, हथेली को छेदा, फिर पेशानी से छेदता हुआ सर में दाखिल हो गया। आज़ादारो घोड़े से गिरे ये दोनों बच्चे। एक मरतबा हुसैन दौड़े, अरे मुस्लिम की निशानी हो, तुम्हें कैसे संभाले? मेरा घर आहिस्ता आहिस्ता जाने शहादत पी रहा है। आज़ादारो ये 2 मुस्लिम के शहादाते, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम और मोहम्मद इब्न मुस्लिम का ताबूत रोते हुए इस्तेक़बाल करो। खुदा तुम्हें किसी गम में भुला सवाल ज़ियारत करते करते तो आमानते थे। हुसैन का घर तो करबला में उतर गया। हुसैन तो गिरिया कर रहे हैं। अब्दुल्ला, ऐ मुस्लिम के बेटे अब्दुल्ला, ऐ मुस्लिम के बेटे मोहम्मद, मैं मुस्लिम को क्या मुँह दिखाऊंगा? मुस्लिम कूफे में शहीद हो गए, दारुल इमारत से लटका दिए गए, बेटे कत्ल कर दिए गए। आज़ादारो ऐसी जिंदगी खुदा किसी को न दे जैसी जो है जनाबे मुस्लिम और उनके बच्चों को दुनिया में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हाँ आज़ादारो, अब इसके बाद जो ताबूत आ रहा है ना, जनाब जाफर इब्न अकील इब्न अबी तालिब का ताबूत है। जाफर कौन है आज़ादारो? जनाब जाफर जो है अकील के बेटे हैं। आज़ादारो सुनिएगा, अकील के बेटे जाफर है। मैदान में गए आज़ादारो और शहसवारों को कत्ल करना शुरू कर दिया। अब जब शहसवारों को कत्ल करना शुरू कर दिया ना, तो एक मरतबा यजीदी फौज में से एक शख्स नेज़ा लेकर जंग कर रहा था। आज़ादारो अब जब ये मसरूफ जंग थे ना, तो पीछे से इसने नेज़ा मारा। अब जब नेज़ा पड़ा ना, तो अब जाफर जो है पलट के देखते हैं। जैसे ही जाफर ने पलट के देखा, फौजों ने हमला कर दिया। जाफर घोड़े पे न समझ सके, आवाज दी आका हुसैन मेरी मदद को आइए। हुसैन पहुंचे, एक मरतबा देखा, ऐ जाफर अब तुम नहीं चले गए। ऐ जाफर हुसैन क्या करे? और इन्हीं के पीछे जनाबे अब्दुर्रहमान इब्न अकील का ताबूत है। आज़ादारो ये अकील के दूसरे बेटे हैं। आज़ादारो इनका नाम अब्दुर्रहमान है। मैदान में आए, रजस पड़ी और बड़े बड़े 17 पहलवानों को कत्ल किया। फिर उसके बाद एक मलऊन उस्मान बिन खालिद ने आपको नेज़े से वार किया। आज़ादारो और नेज़ा आपके पुष्ट से होता हुआ सीने से बाहर आ गया। एक मरतबा अब्दुर्रहमान घोड़े से गिरे, फिर वही हुसैन को आवाज दी, अरे मेरे आका हुसैन। हुसैन बढ़ते तो है लेकिन एक जुमला कहते हैं, अकील
کا بیٹا جعفر بھی گیا، عقیل کا بیٹا عبد الرحمان بھی گیا. خدایا اگر عقیل سے ملاقات ہوئی تو میں عقیل کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے گھٹنوں کو زمین پہ دیکھتے ہیں. خدایا مجھے معاف کرنا، اسلام بچانے کے لیے بڑی شہادتیں دے. ایک کابل روایت کہتی ہے جناب عقیل کے ایک اور فرزند جناب عقیل کے پوتے ابی سعید کے بیٹے محمد اللہ محمد ابن ابی سعید ابن عقیل میدان کارزار جنگ جو ہے وہ دو طریقے سے ہوئی ہے. ایک جنگ مغلوبہ ہوئی ہے، یعنی جس میں مل کے حملہ کیا گیا ہے، اس میں تقریباً 36 افراد شہید ہوئے، جسے جو ہے حملہ اولا کے نام سے دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے حملہ اولا اور جنگ مغلوبہ کے بعد ایک شہید کے جانے کا سلسلہ ہوا. البتہ حملہ اولا میں اصحاب کی تعداد اکثریت قتل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو خانوادہ ہے نا حسین ایک کو امام زامن کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ایک کو دعا کر کے بھیج رہے ہیں. اب کوئی مجھ سے اعتراض نہ کرے کہ حسین امام زامن کو آخری امام کو کہا جاتا ہے، تو پھر حسین امام زامن عزادارو حسین امام زامن کے جد ہے. عزادارو حسین کا سینے پہ ہاتھ رکھ کے رخصت کر دینا ہی امام زامن ہے. عزادارو اب آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے اس کو دیکھ کے یہ سوچئے گا کہ کربلا میں صرف مسلم کی اولاد قتل نہیں ہوئی ہے، صرف مسلم کی اولاد شہید نہیں ہوئی ہے، بلکہ عقیل کی اولاد بھی شہید ہوئی ہے. عزادارو عقیل کے دو بیٹے مسائل میں گریا کر چکے، اب عقیل کے پوتے کے مسائل میں گریا کرو جس کا نام محمد ابن ابی سعید ابن عقیل ہے. عزادارو یہ عقیل کے پوتے کا تابوت آ رہا ہے، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کا تابوت. ان کی زیارت کریے اور مسائل سننے کے لیے بالکل آمادہ ہو جائیے. عزادارو کیوں؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے تابوتوں کی زیارت کی ہے نا، تو عقیل کے بیٹے کی، عقیل کے پوتے کی. عزادارو اب جعفر طیار کے پوتوں کی باری ہے. عزادارو اب ان بیٹوں کی باری ہے کہ جن کی ماں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہ روؤں گی. کسی نے پوچھا زینب تم اپنے بچوں پہ کیوں نہ رو گی؟ زینب نے کہا میں اپنے بچوں کو اس لیے گریا نہ کروں گی کیونکہ اپنے بچوں پہ رونے والی ماں زینب موجود ہے. تو پھر زینب کو کس پہ گریا کرو گی؟ کہا کہ میں حسین پہ گریا کروں گی کیونکہ حسین پہ رونے والی فاطمہ موجود نہیں ہے. دنیا کی گزر چکی ہے. عزادارو روایت کہتی ہے کہ کربلا میں زہرا بھی تھی لیکن غائبانہ طور پر زہرا گریا کر رہی تھی. سنیے گا عزادارو، بس یہیں سے مسائل کا آغاز ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوگے. ایک مرتبہ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے آئے جن کا نام ایک کا اون ہے اور دوسرے کا نام محمد ہے، جن کو ہم تاریخ میں اون و محمد کے نام سے جانتے ہیں. اون و محمد کون؟ زینب کے جگر والے. اون و محمد کون؟ زینب کے شہزادے، عبداللہ کے بیٹے، جعفر کے پوتے. ہاں عزادارو ابو طالب کے خاندان کا خون ہے. حسین سے کہا مامو جان مجھے مرنے کی اجازت دو. حسین نے کہا تم تو زینب کی نشانی ہو نا، اگر تم دنیا سے چلے گئے تو زینب کیسے زندہ رہے گی؟ عزادارو سنیے گا. دو لوگ کھڑے تھے. ایک مرتبہ حسین سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا، کہنے لگے کہ میری اماں نے کہا ہے کہ اکبر اگر شہید ہو گیا اور محمد اگر تم بچے رہے تو میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ حسین کا بیٹا قتل ہو گیا، زینب کا بیٹا زندہ ہے. اے بچوں یاد رکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو. جنگ کرتے کرتے اگر آگے چلے جانا اور پانی نظر آ جائے نا تو ہرگز پانی نہ پینا، رخ پلٹا لینا. بچے کتنے بہادر تھے جانتے ہو؟ بچے اتنے بہادر تھے. کربلا
کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ بھیا تمہیں تو پتا ہے ہم لڑتے لڑتے بہت آگے تک پہنچ جائیں گے. ہاں پتا ہے. کہا میں منع تم سنبھالو، میں سنبھالتا ہوں. اور انشاءاللہ قتل کرتے کرتے دشمنوں کو قلب لشکر پہ ملاقات کرتے. بچوں کی بہادری دیکھو. دونوں بچے جنگ کرتے کرتے قلب لشکر پہ ملاقات کرتے ہیں. جیسے ہی ملاقات کرتے ہیں سامنے پانی نظر آ گیا. حضرت ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے سامنے نظر آ گیا پانی. ایک مرتبہ دونوں بچوں نے پانی کو دیکھا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے اے بھیا پانی سے رخ موڑ لو، اماں کی وصیت یاد ہے نا کہ میں پانی کو پینے کے لیے نہیں دیکھتا. میں تو سوچ رہا ہوں اگر سکینہ کی مشق لائے ہوتے تو پانی خیموں تک پہنچ جاتا. آپ کو ایک روایت ہو سکتا ہے زینب کے دل کو اطمینان ہو کیونکہ اپنے نانا سے حدیث سنی ہے. وہ حدیث سنا دو عزاداروں. جب پیغمبر اکرم نے کربلا بتائی نا تو ہر ایک نے پوچھا کہ پھر جب اکبر بھی نہ رہیں گے زینب بھی نہ رہیں گی عزاداروں کوئی نہ رہے گا تو پھر جو ہے عباس بھی نہ رہیں گے تو میرے حسین کو روئے گا کون؟ اماں فاطمہ بھی نہ رہیں گی، اماں فاطمہ بھی نہ رہیں گی، بابا علی بھی نہ رہیں گے، نانا آپ بھی نہ رہیں گے تو میرے حسین کو گریا کون کرے گا؟ کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے بچوں کو روئے، جس کے بزرگ تمہارے. یہ حدیث جناب زینب کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ہو سکتا ہے زینب کو تم پہ اطمینان ہو کہ میں حسین کے بیٹے پہ رہوں گی، یہ قوم میرے بچوں پہ گریا کرے گی. آنسوؤں کے ساتھ استقبال کرے گا. دونوں بچے میدان میں ہیں، پانی نہیں پیا، رخ موڑ لیا. عزاداروں حملہ ہوا، دونوں بچے الگ ہو گئے. ایک جملہ عرض کروں آپ کے سامنے. ایک بیٹے کے سر پہ ضرب لگی. کس کی ضرب؟ گرز کی ضرب. گرز کی ضرب لگی اور ایک بیٹے کے پشت پہ نیزے سے وار کیا گیا. دونوں بیٹے جو ہے الگ الگ رخ پر گرے. الگ الگ رخ پر گرے نا تو ایک مرتبہ حسین کو آواز دی مامو جان ہماری مدد کرو. 3 دن کی اگر پیاس نہ ہوتی تو دشمنوں کو بتاتے کہ اور محمد کیا ہے. حسین دوڑے. ابھی تک حسین اکیلے جا رہے تھے لیکن جب انہوں محمد کا لاشا لینا تھا نا تو حسین نے کہا عباس چلو، ابھی تک ایک لاشا آتا تھا اب 2 لاشیں. اور محمد میدان قتال میں ایک مرتبہ جناب زینب نے دونوں بچوں کو آنسوؤں پہ اپنے صبر کیا. نہ قوم پہ روئی نہ محمد. اتنی خاموشی سے اور محمد کا جنازہ نہیں اٹھایا. اتنی خاموشی سے اتنی خاموشی سے تو ہمارے گھر کے جنازے نہیں ہوتے. اتنی خاموشی سے بغیر گریا کیے ہوئے تو ہمارے گھر کے جنازے. اگر کوئی تمہیں کربلا دکھا نہیں سکتا، جنگ ہوتے ہوئے نیزہ لگتے ہوئے دکھا نہیں سکتا، صرف سنا سکتا ہے. اتنی خاموشی سے تو ہمارے گھر کے بزرگوں کا جنازہ نہیں رویا نکلتا. دادا جتنی خاموشی سے ہم زینب کے جگرپانوں کے تابوت کا استقبال کر رہے ہیں. ہاں دادا جانتے ہو روایت بہت ضروری تھی. یہ میں نہیں کہتا، چوتھے امام کہتے مجلس پڑھ رہے ہیں. مجلس کب پڑھ رہے ہیں دادا؟ چوتھے امام مجلس پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ ایک شخص پہ نظر گئی. دیکھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے آنکھوں پہ اپنے ایسے رومال لگائے ہوئے بیٹھا ہے. ایک مرتبہ جب مجلس ختم ہوئی نا تو سجاد نے بلایا. بلانے کے بعد کہا میں نے کربلا پڑھ دی اور تم نے گریا نہ کیا. ایک مرتبہ اس نے ایسے رومال نکال کے کہا مولا دیکھو میں رو رہا تھا، میرا رومال آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. ایک مرتبہ سجاد نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم رو رہے تھے. مولا تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تم رو تو رہے تھے لیکن تم سسک کے رو رہے تھے، تم اندر اندر رو رہے تھے. میرے مولا پھر کربلا والوں کو کیسے رویا جاتا ہے؟ کہ کبھی کسی بوڑھی ماں کو اپنے جوان کے لاشے پہ
تمہیں روتے دیکھا ہے، ہاں مولا دیکھا ہے، کہ یاد رکھنا جب کربلا پڑی جائے نا تو ایسے ہو جیسے ضعیف ماں جوان کے لاشیں کو روتی ہے، آواز گریا کے ساتھ۔ اور پتہ دارو جو حسین کے غم میں روتا ہے نا اسے خدا کسی غم میں نہیں رلاتا۔ میں نے مسائل بیچ میں روک دیا تھا، تابوت آ گئے، تابوت استقبال کیا، زینب نہ روئی، زینب نے برداشت کر لیا، غم دل میں زینب کے پڑتا چلا رہا ہے، زینب نہ روئی، زینب نے سنبھالا، ایک ہاتھ آن کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، اور دونوں سینوں پہ ہاتھ رکھ کے زینب کہتی ہے بچوں مجھے معاف کرنا، مجھے اماں فاطمہ کو منہ دکھانا ہے، میں تمہیں نہ روئی، زینب نہ روئی۔ حضرات سنیے گا، زینب نے صبر کیا، لیکن ماں ہے نا، ماں دل میں غم تو ابال مار رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب رہائی کا حکم ملا شام میں تو سارے تبرکات آنے لگے۔ ذرا سنو، تبرکات کے درمیان جس کا جو ہے سر آتا تھا اس کا وارث پڑھ کے لے لیتا تھا، جیسے قاسم کا سر قاسم کی ماں نے لے لیا، حضرت اکبر کا سر اکبر کی ماں نے لے لیا۔ ایک مرتبہ لانے والا 2 سر لے کے آیا اور محمد کا سر، اور مجمع کو دکھا کے کہا ان سروں کا وارث کون ہے؟ ایک مرتبہ کوئی نہ اٹھا، پھر کہا سروں کا وارث کون ہے؟ سب گریا کر رہے، کوئی نہ اٹھا۔ حضرات سنیے گا، اس کا جملہ سنیے، کیا یہ دونوں سر لاوارث ہیں؟ ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہوئے تو وہ جو خاتون گریا کر رہی ہے نا وہ میری پھوپھی زینب ہے، مجھے غم تو بہت ہے لیکن اسے حسین پہ رونا ہے، بچوں کو نہیں روتی۔ ویسے آپ کی آواز کر رہے زینب نے صبر کیا، لیکن صبر کرتا ہے جو رونے پہ نا اس کے دل میں بڑا غم کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ مدینے پہنچ گئی زینب، کس کے گھر پہنچ گئی؟ اپنے گھر نہیں گئے، حسین کے گھر پہنچی، حسین کو تسلی دی زینب نے، حسین کے گھر والوں کو تسلی دی، سجاد کو سنبھالا، ہاں حضرات جو بچے تھے جو خواتین کی سب کو سنبھالا۔ حضرات زینب اپنے گھر نہیں گئی کہ کہیں اور محمد کا غم نہ آ جائے، حسین کے غم میں ماتم کیا۔ اب زینب اپنے گھر پہنچی، جب زینب اپنے گھر پہنچی نا تو عبداللہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ قافلہ آ گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کیسے سنو گے۔ عبداللہ جب زینب نہ آئی تو گھر سے اٹھے، بیمار تھے، جیسے ہی دروازے پہ آئے نا تو دیکھا کوئی خاتون سر جھکا کے سفید بالوں کے ساتھ رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، گریا کر رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا اے زینب، عبداللہ نے کہا اے زینبہ، دیکھ ہم پہلے سے پریشان ہیں، اگر کچھ چاہیے تو ہم سے مانگ لیں، یہاں پہ گریا نہ کرنا۔ ایک مرتبہ اور محمد کی ماں زینب نے اپنا چہرہ بھی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا عبداللہ زمانے میں ٹھکرا دیا، اس کا غم نہیں ہے۔ عبداللہ کی علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی کہ اب عبداللہ تو انہیں بھی نہ پہچانا۔ عبداللہ رونے لگے، ارے زینب گھر تو آؤ، سنو ذرا جو جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ زینب کربلا سے لے کے چوکھٹ تک اپنے بچوں کو نہ روئی تھی، لیکن جیسے ہی زینب نے گھر میں قدم رکھا تو چھوٹے چھوٹے مسلے دکھائی دیے، تو چھوٹے چھوٹے امامے، اے اول محمد اجرکم اللہ، اور محمد کے تابوت اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگرارو اور محمد کو آپ نے ماتم کیا، اور محمد کے بعد اب جو تابوت آئے گا، روایت کہتی ہے کہ اون کا تابوت اور محمد کے تابوت کے بعد جناب قاسم ابن حسن، جان حسن، قاسم گلبدن کا۔ حضرت قاسم کے نام کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا، قاسم یعنی بانٹنے والا، لیکن دنیا میں واحد قاسم ہے کہ نام کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا۔ جب تک زندہ تھا ظالموں کو ٹکڑوں میں بانٹ رہا تھا، اور ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرا نا تو خود قاسم کا بدن ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ مسائل جب مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تابوت آئے گا، آپ توجہ سے مسائل سنیں اور آنسوؤں کے ساتھ استقبال کریے گا قاسم کے تابوت کا۔ ہاں حضرات نظر کربلا سنیے، جناب قاسم ایک مرتبہ آئے، اجازت نہیں ملی، پورا تعویذ کا واقعہ، تعویذ کھولا تو لکھا ہوا تھا
بیٹا قاسم جب میرا بھائی نر یادہ میں گر جائے تو اپنی جان دینے سے پرہیز نہ کرنا. حضرت علی مظفر کربلا لے کے جناب قاسم گئے. کہا چچا جان اب آپ اجازت دینے سے رکے ہی نہیں. بھائی کی تحریر پڑھ کے کہا کہ اے پروردگار کیا حسین اتنا غریب ہے کہ میرے بھیا حسن نے میری غربت کا خط پہلے ہی لکھ دیا ہے. حضرت جناب قاسم کو سجایا حسین نے, بڑی محبت ہے حسین کو قاسم سے, اور بھیجا میدان قتال. جناب قاسم نے حسن کے خون کا مظاہرہ کیا. سنو میرے عزیزوں, حسن کے خون کا مظاہرہ کیا نا تو ایک مرتبہ جناب قاسم جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے زمین پہ گرے. سنو حضرات, یہاں تک تو جنگ ہو گئی, اب اس کے آگے خدا جانے اور تمہارا مقدر جانے. حضرات جنگ ہو گئی, اب جنگ کا ہونا تھا. قاسم گھوڑے سے گرے, گھوڑے سے گرنا تھا, آواز بلند کی چچا جان میری مدد کو آؤ. حضرات سننا, میں جو جملے کا احساس دلانا چاہتا ہوں, اس جملے کو اپنے دل کی گہرائی تک پہنچانا. حضرت روایت کہتی ہے کہ حسین قاسم سے بڑی محبت کرتے تھے. جیسے ہی قاسم کے گرنے کی آواز سنی, حسین کے چہرے پہ جلال آ گیا, اور جلال سے حسین کا چہرہ زرد ہو گیا, آنکھیں حسین کی زرد ہو گئی, لال ہو گئی. حضرات ایک مرتبہ آئے قاسم, آئے قاسم, آئے قاسم کہتے ہوئے مقتل کی طرف بڑھے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے سنو گے حضرات, مسائل مکمل ہوگا تبھی طے ہو جائے گا. متوجہ رہو حضرات. حسین جب قاسم کے لاشے پہ پہنچے نا, آئے قاسم کہتے ہوئے تو زرد چہرہ دیکھ کے, لال آنکھیں دیکھ کے ایک مرتبہ دشمن پہ خوف آ گیا. دشمنوں نے کہا علی کے بیٹے حسین کو جلال ہے, اگر جان بچانا ہے تو بھاگ چلو. ظالموں نے بھاگنا شروع کیا, قاسم زمین پر ہے, ظالموں نے بھاگنا شروع کیا. ارے ظالم تو بھاگ گئے, لیکن گھوڑوں کی صبح سے قاسم کا لاشا کربلا میں ٹکڑوں میں بڑھ گیا. شرمانا نہیں, رونے میں شرمانا نہیں ہے. زمانہ خریدار کی طرف ہے, خریدار کی طرف ہے. زہرا تمہارے آنسوؤں کو لے لے آئی ہے. رومال زہرا انتظار میں ہے کہ تمہارا آنسو وہاں تک پہنچے. انداز باقی تم جانو تمہارا مقدر ہے. قاسم آپ گریہ کر رہے, خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. قاسم پھر کوئی آواز, وقت کا امام بلاتا ہے, لاش کے ٹکڑے ہوا ہوتے ہیں. کہا چچا جان اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا. ایک جملہ پر تو برداشت کرو گے, ابھی تک کے سارے لاشیں حسین اٹھاتے تھے, یہ پہلا لاشا ہے کہ جو حسین نے اٹھایا نہیں بلکہ چنا ہے. رکھنے کے بعد کٹری بنائی, کاندھے پہ رکھی. حسین خیمے میں پہنچے. سنو حضرات, اگر میری ماں بہن سن رہی, خدا تمہارے نوجوانوں کو سلامت رکھے. گریہ کے صدقے میں ایک مرتبہ جیسے ہی عزادارو جناب قاسم کا لاشا لے کے پہنچے. ابھی تک کا دستور تھا عزادارو کہ جس کا لاشا آتا تھا دکھائی دیتا تھا کہ یہ فلاں کا لاشا ہے, یہ فلاں کا لاشا ہے. قاسم کی ماں بھی آ گئی, سنا میرا بیٹا قتل ہو گیا. ہاں بھابھی جان تمہارا بیٹا مارا گیا. لاؤ میرے بیٹے کا لاشا مقتل میں چھوڑ آئے. حسین میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے؟ اب ذرا قیامت خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے. حسین نے ابا کے دامن کو کھولا, کٹری کو کھولا. اے قاسم کی ماں, یہ تمہارے لال کا لاشا ظالموں نے پامال کر دیا. روتے روتے استغفار. جناب سے جناب عمر صاحب سے اٹھو قاسم بلا رہے